بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات اساتذہ اعظام، علماء کرام اور ہمارے مسلمان بھائیوں، ہماری آج کی یہ نشست یہ نسبت قرآن پر باقی ہے اور قرآن ہی کی نسبت پر آج اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نسبتوں کا پاس و لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح دنیا میں پانی برستا ہے تو مردہ زمین یہ سب جو شاداب ہو جاتی ہے اور کھیتی لہلہانے لگتی ہے۔ جب کھیتی لہلہانے لگتی ہے تو اس موقع پر پانی کے ذریعے سے جو ایک نظام چلا تھا اس کا پاس و لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ پانی کی وجہ سے یہ زمین سب جو شاداب ہو گئی، لیکن وہ زمین ضرور بھی ضرور سب جو شاداب ہو جاتی ہے پانی کے برسنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کامل اور مکمل انسان کی شکل میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور آپ کے اوپر ایک ایسا انقلابی معجزہ آپ کے ہاتھوں پر ظاہر ہوا کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی ہے۔ اسی لیے پہلے انبیاء کو بھی معجزات دیے گئے، لیکن ان کے معجزات یہ ان کے ساتھ ختم ہو گئے۔ اب کوئی دیکھنا چاہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا دنیا میں ہے تو وہ نہیں ملے گا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے تو وہ دنیا میں نہیں رہے گی، وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ختم ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے معجزات دیے، ان میں سے
کچھ معجزات تو وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب چلتے تھے تو درخت آپ کے اوپر سایہ کر لیتے تھے، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام چلتے تھے تو اس موقع پر درخت آپ کو جھک جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں بھی اب رخصت ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا انسانوں کی رہبری کے لیے، بہترین صورت، بہترین شکل جو اختیار فرمائی، جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے ذریعے سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک انقلابی ماحول پیدا کیا، ایک انقلاب برپا ہو گیا، اس لیے کہ قرآن اپنا اثر ضرور چھوڑتا ہے، قرآن اپنا اثر ضرور چھوڑتا ہے۔ اور یہ قرآن جب اتر رہا تھا تو یہ ایسی وادی تھی جہاں جہالت ہی جہالت تھی، جہاں مارنا ان کی گتھیوں میں پلا ہوا تھا، کسی کو مار ڈالنا یہ ان کا شیوا تھا اہل عرب کا، لیکن ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہ کام اس قرآن کریم کے ذریعے سے کیا ہے، اس قرآن کریم کے ذریعے سے ان کو بنایا۔ یہی تو وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو مشرکین کے بچے اور عورتیں اور وہاں کے مرد حضرات یہ قرآن کریم کو سننے کے لیے وہاں بےتاب ہو جاتے، جمع ہو جاتے، یہاں تک کہ قریش مکہ کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں اگر ہم پابندی نہ لگاوے تو اس صورت میں یہ لوگ نئے دین کو قبول کر لیں گے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے قرآن پڑھتے تھے۔ جاہلیت کا دور تھا، کیسا جاہلیت کا دور تھا؟ علامہ دارمی رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ نقل کیا ہے اپنے سنن میں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب میں آپ کو کہوں تو بھی مجھے شرم لگ رہی ہے۔ اور وہ آدمی رونے لگا، 2-3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا آپ بتلائیے آپ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، لیکن وہ آدمی یہ کہنے لگا میری ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے میرے اس کرتوت بد کا میں اظہار کروں، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد پھر ان سے کہا آپ اپنے واقعہ بیان کیجئے۔ وہ زمانے جاہلیت کی ایک بات بیان کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا کہ میں جب زمانے جاہلیت میں تھا اور میرے یہاں پر میری لڑکی کی ولادت ہوتی ہے، میرے یہاں پر اور عرب لوگوں کے یہاں لڑکی کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ میں کسی تجارتی سفر کے اوپر نکلا ہوا تھا، جب میں وہاں سے لوٹا تو اس صورت میں وہ بچی 2-3-2.5 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ وہاں سے کبھی میرے لیے پانی لاتی، کبھی کیا کرتی کبھی کیا کرتی۔ میں نے میری بیوی سے پوچھا کہ یہ کون لڑکی ہے؟ اس نے بہانہ بنایا یہ پڑوس کی لڑکی ہے اور وہ اس طرح سے ان کے یہاں پیدا ہوئی ہے، وہ بہانہ بنایا اس بیوی نے۔ تو وہ شوہر جب یہ کہنے لگا کاش کہ ہمارے یہاں بھی اس طرح کی کوئی چاند جیسی بچی پیدا ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، جب اس کے تیور کو بدلا ہوا پایا بیوی نے تو پھر ہمت کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ اپنی ہی بیٹی ہے، آپ سفر میں گئے ہوئے تھے، اس موقع پر میں حمل تھی اور اس حمل کی وجہ سے اس لڑکی کا جنم ہوا ہے۔ اب یہ کیا دیکھتے ہیں، اپنی بچی کو تیار کرتے ہوئے جنگلوں میں لے گئے اور وہاں لے جانے کے بعد وہ ایک گڑھا کھودا اور اس بچی کو اس میں سلا دیا، اس کے اوپر مٹی ڈال دی، وہ روتے جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام
اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ سے یہ قصور ہو گیا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام پہلے ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا. آپ نے پہلے جو کچھ بھی خطا کی ہے آپ کی خطائیں معاف ہو جائے گی، آپ بخشش میں آ جائیں گے، آپ کی مغفرت ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے. ایسے زمانے جاہلیت کا دور تھا لیکن قرآن کی محنت ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ کیسے انہوں نے انقلاب پایا، وہ یہی قرآن کریم کے ذریعے سے انہوں نے انقلاب پایا. اگر کوئی آدمی دنیا میں اچھا معاشرہ بنانا چاہتا ہے، اگر دنیا میں انقلابی زندگی لانا چاہتا ہے تو اس صورت میں اسے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا. قرآن کی محبت اس کے دل میں ہونی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قرآن ہی کی محبت تھی. یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اخلاق کی جو تعریف بیان کی ہے وہ یہی بیان کی کان خلقہ القرآن. میرے آقا کے اخلاق تو یہ قرآن تھا. میرے آقا یہ بولتے ہوئے یہ قرآن یہ بولتے ہوئے یہ نقوش یہ الفاظ کی شکل میں قرآن ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ عملی طور پر قرآن ہی تھے. جو کچھ بھی کرتے تھے اپنا رہن سہن ہو اپنی زندگی ہو سارے معاملات وہ قرآن ہی سے حل کیا کرتے تھے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی اور وجہ سے تعریف نہیں کی بلکہ تعریف کی ہے تو قرآن کریم کے ذریعے سے کی ہے. میرے بھائیوں بولنا تو بہت آسان ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کے ساتھ جو ایک مناسبت پیدا کروائی تھی اس امت کو جو قرآن سے جوڑا تھا آج امت کا بہت بڑا طبقہ قرآن سے غافل ہے. آج امت کا بہت بڑا طبقہ قرآن سے غافل ہو گیا. نہ جاننے والے تو صحیح لیکن جاننے والوں سے بھی ذرا پوچھو کہ تمہیں قرآن کریم کی تلاوت میں مزہ آتا ہے یا نہیں. ارے یہ قرآن کیوں اترا تھا؟ اسی لیے یہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اور سوال کرتے ہوئے یہ کہا ارے جب یہ اللہ کا کلام ہے تو ایک ساتھ اتار دیتے 30 پارے اتر جاتے. یہ تھوڑا تھوڑا اتارنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ تو تو نے گڑا ہے، یہ تو بات بنا رہا ہے. تو عرب کے کسی آدمی کے ساتھ رات میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں تیار کر لیتا ہے اور صبح میں تو اظہار کرتا ہے کہ یہ وحی آئی ہے، جبرائیل امین آئے ہیں اور یہ قرآن اترا ہے. اس طرح سے قرآن نہیں اترا ہے. اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس صورت میں قرآن ایک ساتھ اتر جاتا، 30 پارے ایک ساتھ اتر جاتے. اللہ نے مختلف شکلوں میں کبھی پہاڑوں پر کبھی اونٹنیوں پر کبھی زمین پر چلتے ہوئے کبھی سوئے ہوئے ہیں. ایسے موقع پر قرآن کیوں اتارا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا جا رہا ہے تو قرآن اس کا جواب دے رہا ہے کذالک، ہاں اسی طرح اترا، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، جتنی ضرورت پڑی اس طرح سے اترا. کبھی ایک آیت کی ضرورت پڑی تو ایک آیت اترتی ہے، کبھی ایک سورت کی ضرورت پڑی تو ایک سورت اترتی ہے، کبھی چند آیات اترتی ہے. اسی طرح اترا. کذالک لنثبت علی فؤادک وکذالک نزل القرآن علی جملۃ واحدہ کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، تاکہ آپ کو قرآن پر عمل کرنا آسان ہو جائے. ایک ایک چیز اگر آپ اس کے اوپر عمل کرتے رہو گے تو اس صورت میں آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی اسی طرح سے قرآن کو اتارا. گویا انسانوں کو اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں اگر کامیابی والی زندگی چاہتے ہو تو تمہیں کامیابی اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ تم اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر دو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے، آقا دنیا سے چلے جا رہے ہیں. اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت
सुन्नती रसूली, मैं दो चीजें छोड़ कर जाता हूँ, अगर तुमने उसको मजबूती से पकड़ लिया तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। एक कुरान करीम है और एक अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये दो चीजें छोड़कर मेरे आका गए हैं। अली मियां नदवी नव्वरल्लाहु मरकदहू इस हदीस की शरह में लिखते हैं, इंसान को हाथ भी दो ही दिए हैं, अगर ये इंसान एक हाथ में कुरान को पकड़ लेगा, एक हाथ में अहादीस रसूलुल्लाह को थाम लेगा, तो उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। वो क्यों भीख मांगेगा, उसके तो दोनों हाथ बड़े हुए हैं। आज हम लोग डर डर की ठोकरें खा रहे हैं, हम डर डर की भीख मांग रहे हैं, इसलिए कि जो असल रास्ता था उसी को छोड़कर हम असबाब की दुनिया में सारी चीजों को तलाश कर रहे हैं। सुकून चाहिए तो मेरे आका ने फरमाया, बल्कि कुरान करीम ने कहा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हें दिलों का चैन और सुकून तो तुम्हें अल्लाह की यादों में मिलता है। अल्लाह की याद क्या है, अल्लाह की याद क्या है, इसीलिए कुरान करीम की हिफाजत की जो आयत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यहाँ अल्लाह ने कुरान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल किया तो अज़्ज़िक्र का लफ्ज इस्तेमाल किया। फरमाया अगर तुम अपने आप को कुरान के हवाले कर दोगे तो अल्लाह तुम्हारी पूरी जिंदगी की मदद करने के लिए काफी है। तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब अगर लाना है तो आपको इसी की मेहनत करनी पड़ेगी। यही तो वजह है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा मकाम पाया। इतना बड़ा मकाम पाने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने आप को कुरान से लगाते थे, अपने आप को कुरान से जोड़ते थे। इसीलिए कुरान करीम की जहाँ आयतें हैं, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला, यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, आप अल्लाह की इबादत कीजिए। ये चादर ओढ़ने वाले, आप अल्लाह की इबादत कीजिए, कभी आधी रात, कभी पौनी रात, कभी सुलुस रात, आप अल्लाह की इबादत किया कीजिए। और इबादत करने के लिए क्या फरमाया, वरत्तलनाहु तरतीला, तुम कुरान को तरतील से पढ़ा करो। यहाँ इबादत में मजा आने के लिए, इबादत में लुत्फ पाने के लिए, आज हम सजदा करते हैं, हमें कहाँ सजदों का सुरूर मिलता है, हमारी नमाजों में कहाँ चाशनी रही। आज हमें अल्लाहु अकबर कहकर कहाँ हमारा दिमाग होता है। हम सब अपना जायजा ले, जानने वाला भी अपना जायजा ले, न जानने वाले भी अपना जायजा ले, हमारी नमाजों का हाल क्या हो चुका है। नमाज में मजा पैदा करने के लिए कुरान ने एक तालीम दी, और वो तालीम यही है कि आप कुरान को लज्जत लेकर पढ़ो, लंबा पढ़ो, लंबा पढ़ो, लंबा पढ़ो। ऐसा नहीं कि सूरे फील से हमें आगे का कुछ मालूम ही नहीं होता है। हम जो भी नमाज पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं। अलम तरा की सूरत पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाह की सूरत पढ़ते हैं। नमाज तो अपनी जगह पर हो जाएगी, लेकिन मेरे भाइयों कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की नकल भी तो उतारना चाहिए कि मेरे आका किस तरह से नमाज पढ़ते थे। मेरे आका की नमाज कहती थी, एक सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, ये एक मर्तबा बहुत लंबे सफर पर गए हुए थे और उनको फिक्र थी, मैं आका का बहुत लंबा जमाना हो चुका लेकिन मैं आका से मिला नहीं हूँ। तो जब अपने घर की तरफ लौटे तो जल्दी से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए पहुंचते हैं। तो मगरिब की नमाज में हजरत जाबिर वहां पर पहुंच रहे हैं, तो मेरे आका मगरिब की नमाज में क्या पढ़ रहे हैं, सूरे वत्तूरी व किताबी मस्तूर वाली सूरत, यानी समझो कि 3-3.5 सफ़े की सूरत है, उसको मेरे आका मगरिब की नमाज में पढ़ रहे हैं। ये है हलावत कुरान, जिसको हलावत कुरान मिल जाती है, जिसको कुरान पढ़ने में मजा आता है। इमाम गिज़ाली फरमाते हैं, अरे कुरान तो खत है, खत। अल्लाह अपने बंदों के नाम ये खत लिखता है। किसी आशिक का खत आ जावे तो इंसान कितना खुश हो जाता है, मेरे आशिक का खत आ गया, मेरे आशिक का खत आ गया। कुरान को इमाम गिज़ाली फरमाते हैं, ये तो अल्लाह का खत है जो बंदों
کے نام پر اللہ نے لکھا ہے کہ جو اب اگر اس کو مزہ نہیں آ رہا ہے تو کیا کرے گا؟ اس کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں مزہ اس لیے نہیں آتا کہ ہم لوگ معنی کو نہیں جانتے، تفسیر کو نہیں جانتے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارا عشق قرآن ہو، قرآن کریم کے ساتھ اگر ہمیں محبت ہو، چاہے معنی کو نہ جانتے ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کو حلاوت قرآن نصیب ہو جائے گی۔ حلاوت قرآن، قرآن کو پڑھنے میں مزہ یہ ضرور آئے گا۔ میرے آقا تہجد کی نماز میں کس طرح سے قرآن پڑھتے تھے، فرمایا جیسے ایک دیگچی میں گوشت کو پکانے کے لیے رکھا ہو اور وہ جوش مار رہا ہو، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ رونے کی وجہ سے اس طرح سے جوش مار رہا تھا۔ آقا اس طرح سے قرآن پڑھتے تھے، تب جا کر مزہ آتی تھی۔ اس کو اتنا قرآن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کے اوپر تو قرآن اترا تھا، اس کے تو اگلے گناہ بھی معاف تھے، اس کے تو پچھلے گناہ بھی معاف تھے، لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کے ساتھ اس طرح کا سلوک تھا کہ آقا کس طرح سے قرآن پڑھتے تھے۔ یہی وجہ ہے جہاں حافظ قرآن کے مقام کو احادیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہیں پر جو لوگ زیادہ مقدار میں قرآن پڑھتے ہیں ان کا بھی اعزاز و اکرام یہ بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پہلی قوموں کا ذکر کیا اور اس میں ذکر کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے 1000 سال پہلے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اللہ نے تلاوت فرمائی، اور ایک اور سورت کی تلاوت فرمائی۔ تو اب صحابہ نے جب اس آواز کو سنا اللہ کی تو کیا کہنے لگے؟ بڑی بابرکت ہے وہ قوم، بڑی بابرکت ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اترنے والا ہے۔ زمین و آسمان کے فیصلے سے پہلے اللہ نے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کو پڑھ کر اس قوم کو فرشتوں کے ذریعے سے مبارکبادی دلوائی۔ جہاں حافظ قرآن کا مقام ہے وہاں پر جو کثرت سے قرآن پاک پڑھتا ہے ان کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے سال میں بھی ایک قرآن ختم نہیں ہوتا، سال میں بھی ایک قرآن ختم نہیں ہوتا۔ ہمارا اس طرح کا ماحول ہو چکا ہے، ہمارا اس طرح کا ماحول ہو چکا ہے۔ تراویح کی نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم قرآن سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ کس طرح وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں اتارنی چاہیے۔ یہ قوم اس وقت امت مسلمہ پوری دنیا میں مار کھا رہی ہے۔ یہ بات حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل سے چھٹنے کے بعد یہ بات کہی تھی، اگر یہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو دوبارہ جوڑ لیں گے تو اس صورت میں یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ دماغ میں نہ لاؤ کہ ہمیں لذت اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ ہم معنی نہیں جانتے، ہم مطلب نہیں جانتے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا جو قرآن کریم کے ایک ایک حرف کو پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکی ملتی ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں انا اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، جو الف لام میم پڑھے گا اس کو 30 نیکی ملے گی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ الف لام میم کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات اس کو کہا جاتا ہے۔ ہماری علماء برادری اس کو زیادہ جانتی ہوگی، اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری سورتوں کا آغاز بھی حروف مقطعات
मुकत्तात के जरिए से हुआ है, तो वो हुरूफ मुकत्तात का माना अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। हुरूफ मुकत्तात का माना अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। मुहद्दिसीन ने यहाँ शरह करते हुए लिखा, अल्लाह के नबी ने ऐसे हुरूफ के जरिए से क्यों मिसाल ली कि जिसका माना भी हमें समझ में नहीं आवे। ऐसे हुरूफ के जरिए से कुरान करीम की पढ़ने की फजीलत को बयान फरमाई। वहाँ इब्न हजर अस्कलानी यही बात नकल फरमाते हैं। ए मेरे बंदे, अल्लाह ये कहना चाहते हैं, ए मेरे बंदे, तू अलिफ लाम मीम पढ़ेगा, तुझे 30 नेकी मिल जाएगी। उसका माना तुझे मालूम नहीं है, माना समझना जरूरी नहीं है, तो कुरान पढ़ता जाएगा, अल्लाह की नुसरत तेरे साथ उतरती चली जाएगी। मेरे भाइयों, हमें दोबारा अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, अपने आप को कुरान से वाबस्ता करना चाहिए, अपनी जिंदगी को कुरान वाली बनाना चाहिए। हज़रत शेख ज़करिया कानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के हालात में एक बात लिखी है कि एक जुमला हज़रत शेख के यहाँ होता था, हज़रत शेख के यहाँ तो रमजान है, ये जुमला मिलता है, हज़रत शेख के यहाँ तो रमजान है। तो लोग ये कहते थे, भाई रमजान तो हर किसी के यहाँ आता है, हमारे यहाँ पर भी रमजान आता है, सिर्फ हज़रत शेख के यहाँ रमजान थोड़ी आता है। तो फिर किसी ने पूछा कि हज़रत शेख के यहाँ रमजान का क्या मतलब? तो फिर फरमाया, हज़रत पूरे दिन में एक कुरान पाक खत्म करते थे और एक कुरान पाक रात में खत्म करते थे और 3 कुरान पाक नफल में खत्म करते थे। यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के हालात जिंदगी में मिलता है, रमजान में 63 कुरान पाक खत्म करते थे। तो हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांडलवी तुम मुहाजिर मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू भी यही तरीका इख्तियार करते हुए कुरान रमजान मुबारक में 63 कुरान पाक खत्म फरमाते थे। तब जिंदगी में इनकलाब आता है, तब जिंदगी जीने में मजा आता है, तब सजदों का सुरूर हासिल होता है, तब अल्लाह की बंदगी करने में मजा आता है। आज हमें सारी चीजों में मजा आ रहा है, लेकिन इबादत में हमें मजा नहीं आ रहा है। इसकी वाहिद वजह यही है, हमने कुरान के साथ इश्क करना छोड़ दिया, हमने कुरान के साथ मोहब्बत करना छोड़ दिया, हमने आमिरीन कुरान के साथ भी मोहब्बत का बर्ताव करना छोड़ दिया। उलमा के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है? अगर ये उलमा न होते, ये मदारिस न होते, तो ये तुम्हारे मासूम बच्चे कहाँ जाकर हिफ्ज कर सकते थे? ये तो मासूम बच्चे आपके हिफ्ज कर रहे हैं। ये यही बात है, हमें आमिरीन कुरान के साथ भी मोहब्बत करना चाहिए, उलमा के साथ भी मोहब्बत करना चाहिए। ये भी कुरान करीम के साथ मोहब्बत करने की एक दलील है। मैं एक बात कहकर मेरी बात को खत्म कर दूंगा, गालिबन वक्त हो रहा है, मैं 1 मिनट में मेरी बात को खत्म करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। अल्लामा बदर आलम साहब मीर थी नव्वरल्लाहु मरकदहू, जो आपके कश्मीर के अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी नव्वरल्लाहु मरकदहू, जो मुहद्दिस जलील समझे जाते थे। हमारे उलमा बिरादरी उनके उलूम को जानते होंगे कि अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी नव्वरल्लाहु मरकदहू का इल्म कैसा था, और अरब उलमा भी उनके सामने अपनी गर्दनें झुका दिया करते थे। ये अल्लामा के शागिर्द थे। अल्लामा बदर आलम साहब मीर थी नव्वरल्लाहु मरकदहू, उनके हालात जिंदगी में लिखा है, फरमाया उनकी मौत वहां पर हुई है, मक्के मुअज़्ज़मा में उनकी मौत हुई है। तो वहां की हुकूमतें कवानीन के एतबार से हर 6 महीने के बाद कब्र खोद दी जाती है, कब्र खोद दी जाती है। जब उनकी कब्र 6 महीने के बाद खोदी तो अल्लामा का चेहरा पूरा ऐसा का ऐसा ही था। फिर 6 महीने यानी 1 साल के बाद कब्र खोली तो उनका चेहरा ऐसा का ऐसा ही था। लोगों ने पूछा, हजरत का कोई खास वजीफा होगा, कोई खास इबादत होगी कि 1 साल गुजर गया लेकिन अभी भी उनकी कब्र तरोताजा है? कोई वजीफा होगा? उनके लख्त जिगर, उनके जानशीन, उनके बेटे को पूछा तो
فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میرے والد محترم کا ایک عمل تھا کہ حافظ قرآن کے سامنے کبھی اپنے پیر کو پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کو یہ مقام مرنے کے بعد بھی عطا فرمایا ہے۔ اس واقعے کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا علماء کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے۔ دو لفظ نہیں آتے، میں ابھی جمعہ کے بیان میں کہہ رہا تھا کچھ لوگ فضائل اعمال کی تعلیم میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ امام صاحب کی غلطی کیا نکلے، اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں امام صاحب صحیح پڑھتے ہیں یا نہیں۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم علماء کرام کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے، فرقہ ضالہ بہت کام کر رہا ہے اور ویب سائٹ دنیا میں کام کر رہی ہے۔ یہ ویب سائٹوں کا مقصد یہی ہے کہ عوام علماء سے رابطہ ختم کر دے، اور ویب سائٹ کے ذریعے اب تو نام بھی رکھنا ہوتا ہے تو گوگل پر نام سرچ کر لیتے ہیں، اگر مسئلہ بھی پوچھنا ہے تو گوگل پر سرچ کر لیتے ہیں۔ یہ نہ کرو، علماء سے پوچھو، علماء کے ساتھ اکرام والا معاملہ کرو اور اپنے سوالات ان کے سامنے رکھو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل ذکر سے، علماء سے سوال کرو، اگر تم نہیں جانتے ہو تو قرآن کریم کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جوڑو، علماء کرام کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جوڑو، مدارس دینیہ کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جوڑو۔ اللہ عمل کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، آپ سبھی حضرات کو عطا فرمائے۔ منتشر بات ذہن میں آئی بولتا گیا، اللہ عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔